اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ تختی نمبر 2 شروع کی جا رہی ہے۔ تختی نمبر 1 سے متعلق جو باتیں آپ کو بتائی تھیں، اگر ان باتوں پر پوری طرح سے اعتبار نہیں ہوا ہے، عمل نہیں ہو پایا ہے یا مشق نہیں ہو پائی ہے، تو تختی نمبر 2 شروع نہ کی جائے، اور جن کا ہو گیا ہے ان کے لیے تختی نمبر 2 شروع کی جاتی ہے۔ اس میں بھی 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر محض حروف کی پہچان نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات یہ، پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے لہجہ بنایا جاتا ہے اسی طرح سے لہجہ بنانا ہے۔ چلیے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ اس تختی کا نام مرکبات رکھا گیا ہے۔ مرکبات کہتے ہیں چند حروف جب آپس میں مل جاتے ہیں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں، اور کم سے کم 2 حروف آپس میں مل سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں کے حروف آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، اور الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ جب حروف آپس میں مل جاتے ہیں، یہاں پر ایک حرف یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، تو اس طرح سے جب حروف آپس میں مل کر لکھے جاتے ہیں تو اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ الف، لام، یہ دونوں حرف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر سرکل بنایا ہوا ہے۔ اس کو الگ ہی پڑھنا ہے، ایک سانس میں۔ یہ الگ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے الگ سانس لیا جائے اور اس کے لیے الگ سانس لیا جائے۔ الف، لام، اور آنے والے حروف سب ایک ساتھ پڑھے جائیں گے، یعنی ایک حرف یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے جائیں گے، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف۔ اس میں ایک بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حروف کی ادائیگی، جیسے آپ کے لیے پہلے بتایا تھا کہ حروف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، میں نے یہاں پر دوبارہ یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ لہجہ بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ اس طریقے میں افادیت بہت بالکل ناقص ہے۔ اس کے انداز کو اگر آپ اپنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہاں پر 2 حروف ہو سکتا ہے شروع میں پڑھنے میں ہنسی سی آئے، عجیب سا لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس 2 حرف کے لہجے کو پکڑنے کی کوشش کر لی تو آپ کو آگے چل کر بڑی بڑی صورتوں اور بڑی بڑی آیتوں کے لہجے کو پکڑنے میں دقت نہیں آئے گی۔ آگے سنیے، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف۔ یہ کاف کی 3 شکلیں ہیں، کسی طرح سے بھی کاف ہو سکتا ہے۔ کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ 2 حرفوں کو ہی ایک سانس میں پڑھنا ہے، 3-4 کو ایک سانس میں نہ پڑھ دیں۔ کاف با، کاف تا، ایسے ایک سانس میں 2 سانسوں میں نہیں، یہ الگ الگ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا یہ۔ ایسے کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، زبان کو دانتوں کے کنارے پر لگا کر، سا، نون، یا، با الف، تا الف، سا الف، نون الف،
یا الف با سین یاسین نون سین تاسین ثاسین ساجیم تاحا۔ جو والدین اپنے بچوں کے لیے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ یہاں پر یہ کام اور کر لیں کہ ان نقطوں کے کچھ حصے کو چھپا کر بچوں سے پوچھیں۔ مثلا یہاں 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، ایک نقطہ اس انداز سے چھپائیں، ایسے کر کے اس طرح سے چھپائیں، اور چھپا کر جو ہے بچے سے کہیں کہ اب یہ کیا ہوا؟ تو اگر بچے کو پتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ نون الف۔ پھر بچے سے کہیں کہ یہاں 2 لگے ہوئے ہیں نقطے، اگر ہم ان کے اوپر ایک نقطہ اور لگا دیں تو کیا ہوگا؟ یعنی بدل کر پوچھنے کی کوشش کریں۔ اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ سلیٹ اور چاک رکھ لیں اور بالکل اسی انداز سے بنا کر دیکھیں، کبھی ایک نقطہ اوپر سے مٹا دیں، کبھی نیچے 2 لگا دیں، کبھی اوپر 3 لگا دیں، تو اس سے جو ہے شناخت کرنے میں بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں نون خا یا حا، یہاں بچے کو اچھی طرح پہچان کرائیں، بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ ان سے بتائیں کہ جو حرف اوپر ہے اس کو پہلے پڑھا جائے گا، جو نیچے ہے اسے بعد میں پڑھا جائے گا۔ یا حا، اور یہ نقطے جو ہیں یہ نقطے اوپر والے شوشے کے ہیں، جب اوپر والے شوشے کے نیچے 2 نقطے لگے تو اس کو یا پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہا پڑھا گیا، نقطہ ہوتا تو جیم پڑھا جاتا۔ یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون جیم حا خا حاسا خوابا جیم تا حاتا یا جیم با صاد حابا با خاتا تا ہا باتا یا ہا تاہا یا ہا با ہا الف با ہا میم۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جو نئے طور سے قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، جن کو حروف کی شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، یا پھر ان بچوں کے لیے کہ جو بچے جو ہے قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، ان کے والدین ان کو جو ہے ان ویڈیو کے ذریعے قاعدہ پڑھا رہے ہیں، وہ یہ انداز اختیار کریں کہ جیسے کہ ان حروف کو، جیسے کہ میں نے یہاں بتایا تھا کہ ان حروف کو سلیٹ پر لکھ کر یا کاپی پر لکھ کر ان کے نقطے بدل کر پوچھے جائیں۔ دوسری چیز یہ کریں کہ یہاں پر جیم حا خا تینوں کی شکلیں بالکل ایک سی ہیں، ملنے کے بعد بھی الگ الگ بھی، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ایڈ کریں، یعنی اس کے اوپر جیسے یہ حا سا لکھا ہوا ہے، یہ سلیٹ پر اتار کر اس کے نیچے نقطہ لگا دیں اور اس سے بچے سے پڑھوائیں کیا ہوا، پھر اس کے سا کے 3 نقطوں کی جگہ ایک نقطہ غائب کر دیں، ایسے پوچھیں تو بچے سے کیا پوچھیں کہ کیا لکھا گیا، پھر اوپر سے 3 نقطہ غائب کر کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں، یعنی رد و بدل کر کے، تاکہ اس کو اچھی طرح سے پہچان ہو جائے کہ کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ خاص طور سے یہ 3 حرفی جو حرفی لفظ ہوتے ہیں جس میں 3 حروف ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بچوں کو سمجھنے میں زیادہ دقت ہوتی ہے کہ کون سے حرف کو پہلے پڑھنا ہے، کون سے کو بعد میں پڑھنا ہے، یہ نقطے جو ہیں یہ کس شوشے کے ہیں، یہ نقطے کس شوشے کے نہیں ہیں۔
جیسے اکثر بچے یہاں پر نیچے 4 نقطے لگے ہوئے ہیں، 2 نقطے اوپر والے شوشے کے ہیں، ایک نقطہ جیم کا ہے اور ایک نقطہ با کا ہے۔ تو اس طرح کے حروف جو ہیں ان کی مشق اچھی طرح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جیسے یہاں پر بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس پر نشان لگا کر اسے جو ہے بچے کو بار بار پوچھا جائے۔ بچے اس کو کبھی جو ہے با پڑھتے ہیں اور کبھی جیم پڑھتے ہیں، تو اس کو جو ہے اس پہ اچھی طرح مشق کی جائے کہ اگر یہ جیم ہوتا تو اس کا نقطہ اتنے کنارے پر نہیں ہوتا، یہاں ہوتا، یہاں پر ہوتا اس کا نقطہ۔ یہ نقطہ جو ہے ذرا باہر سے نکلا ہوا ہے تو یہ اوپر والے شوشے کا ہے، اور اس کا نقطہ جو ہے اس کا نقطہ یہاں بالکل اوپر لگا ہوا ہے سینٹر میں۔ تو اس طرح سے بچے کو سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کے شوشے کو غائب کر دیں۔ اس طرح سے غائب کرنے کے بعد اس کا یہ نقطہ بھی غائب کریں، اور غائب کرنے کے بعد اس کا یہ نقطہ جو ہے سلیٹ پر لکھیں۔ بس یہ 2 حرف لکھیں، 2 حرف لکھیں۔ جب بچے کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا وہ پڑھے گا خا تا، پھر اوپر ایک شوشہ لگا کر نیچے نقطہ لگا دیں، تو آرام سے سمجھ جائے گا کہ پہلے خا تا لکھا ہوا تھا، با اس میں بعد میں ایڈ کر دی گئی، تو با خا تا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اگلا سبق انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ ان حروف کو اچھی طرح سے لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل کو اور ہمارے بھی عمل کو بارگاہ عزت میں قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔